معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھ کو سنتے کانوں، الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین اور لاجواب اور تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ میری بہت سے ماؤں نے، بہت سے بہنوں نے، بہت سے بھائیوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ حکیم صاحب یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بہترین سا نسخہ چینل پر اپلوڈ کر لیں، تو نسخہ حاضر خدمت ہے۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، یورک ایسڈ کی زیادتی ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس سے جوڑوں کا درد پیدا ہو جاتا ہے، مختلف جسمانی دردیں اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یورک ایسڈ میں زیادتی آ جائے یا کمی آ جائے تو اس سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارے اور آپ کی نسخہ ہے، یہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، اور اس کو میں نے سالوں سے اپنے مریضوں پر آزمائی ہے۔ 100% رزلٹ آنے کے بعد آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس نسخے کو شیئر کروں، تاکہ اس کا فائدہ عام ہو جائے اور عام لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور عام لوگ غربا حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ معزز ناظرین، جوڑوں کا درد انتہائی اذیتناک درد ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی کمر میں درد ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، بعض لوگوں کی سارے جسم کی جوڑوں میں درد ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گردن کی جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ تو جس کو یہ درد ہو جائے نا، اس کو انتہائی شدید تکلیف ہوتا ہے۔ میرے پاس آج تک جتنے بھی مریض آئے ہیں اور میں نے اس کا پروفائل دیکھا ہے، اس کا ریکارڈ دیکھا ہے، تو وہ اس کو جو بھی علاج کرایا جا چکا ہے وہ علاج نہیں ہوتا، وہ صرف دردوں کو وقتی طور پر کنٹرول کرنے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کے پھر سارے جسم پر ورم آ جاتے ہیں، گردوں کا فیل خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے گردوں کی فیل کی خرابی کی وجہ سے پورے جسم میں تقریباً سوجن آ جاتی ہے۔ اور گردوں کا فیل کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ گردوں کا فیل ڈکلوفینک یعنی دردوں کو کنٹرول کرنے کا جو فارمولہ ہے ایلوپیتھک والوں کا، ڈکلوفینک کی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے پھر گردوں کا فیل خراب ہو جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ قدرتی جڑی بوٹیوں کا نسخہ شیئر کرنے والا ہوں، یہ جوڑوں کی درد کا یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کا یقینی علاج ہے۔ میں نے اپنے مریضوں پر سال ہر سال آزمایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مریض پرہیز ضرور رکھے گا۔ پرہیز نہ رکھیں تو ایسے مریض کو کسی دوائی کے ساتھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ پرہیز کیا ہوتا ہے؟ عضلاتی اعصابی مزاج میں یہ مرض اکثر ہو جاتا ہے، جوڑوں کا درد۔ عضلاتی اعصابی مزاج میں انسان کی جسم کے اندر ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا خون گاڑھا بننا شروع ہو جاتا ہے، روز بروز اس کا خون گاڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس کے جوڑوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس کی کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، پرہیز اس کا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا مزاج ٹھنڈا ہو، جیسا کہ لسی، جیسا کہ دہی، جیسا کہ دودھ، جیسا کہ کھیر، چاول، بڑا گوشت تو اتنا زیادہ برا بھی نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ اس کا مزاج غدی عضلتی ہے بڑے گوشت کا، لیکن پھر بھی بڑے گوشت میں آئرن زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کمر کی درد کو تکلیف دیتا ہے، کمر کی درد کو زیادہ کر دیتا ہے، تو جوڑوں کی درد کو زیادہ کر دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین، اگر اس ڈیٹیل کی طرف میں جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی،
اس لیے میں صرف نسخے پر فوکس کرتا ہوں، آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، پھر استعمال کریں، کوشش کریں کہ عضلاتی اعصابی مزاج کے جتنے بھی کانے ہیں، عضلاتی اعصابی مزاج کے جتنے بھی کانے ہیں اس سے پرہیز کریں، حتی الوسع کوشش کریں کہ پرہیز کریں، کولڈ ڈرنکس استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کے مریض کولڈ ڈرنکس، کسی قسم کا کولڈ ڈرنکس بھی، بیکری کا سامان استعمال نہ کریں، جو چیز بھی بیکری نے بنایا ہے وہ یورک ایسڈ کو بہت زیادہ مضر ہے یورک ایسڈ کی مریض کے لیے۔ تو معزز ناظرین، نسخہ پیش خدمت ہے، سرنجان شیرین 25 گرام، سونٹ 25 گرام اور چل کا ہریڑ زرد 50 گرام۔ یہ لفظ صحیح طریقے سے سیکھ لیں، چل کا ہریڑ زرد، ایک ہوتا ہے ہریڑ زرد اور ایک ہوتا ہے چل کا ہریڑ زرد۔ چل کا ہریڑ زرد 50 گرام، گل سرخ 50 گرام اور سونف 50 گرام۔ ان سب ادویہ کو، ان سب اجزاء ترکیبی کو پنسار والوں کے پاس باریک پیس لیں اور پھر گھر میں بھی باریک کر لیں، جتنا ہو سکے مثل غبار بنا لیں۔ اس کے بعد صبح اور شام 1 ٹی سپون، یعنی چھوٹا چمچ، بڑا چمچ نہیں، کھانے کا چمچ نہیں، 1 ٹی سپون صبح اور شام کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 15-20 دن کے اندر آپ واضح فرق محسوس کریں گے، آپ کو واضح فرق اپنے جسم میں محسوس ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی نسخہ۔ دیکھو، میں ہر ویڈیو میں یہ گزارش کر لیتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا اور میری ویڈیوز کو میرے حوصلے بڑھانے کے لیے ایک لائک ضرور دیا کریں، تاکہ میرا حوصلہ بڑھ جائے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس قسم کے نسخہ جات لاتا رہوں جو کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہو۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی آج کی نسخہ۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔